بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح اللہ جل جلالہ کے لیے جو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا بلا شرکت غیر یکتا و تنہا مالک و مختار ہے. درود و سلام امام الرسول خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الخدا رسول خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے مختصر کلمات حمد و ثنا کے بعد سورہ جمعہ 28ویں پارے میں ایک آیت مقدسہ بالکل آغاز سے دوسری آیت ہے. آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے، آپ کی نبوت کے، آپ کی رسالت کے مقاصد بیان فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ بے مقصد نہیں، کوئی بھی حکم بیکار نہیں. اللہ نے جس کو دنیا میں بھیجا یا ساری دنیا جو بنائی ہے کسی کام کے لیے بنائی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک جلیل الشان انسان کو ایک بہت بڑا کاج دے کر دنیا میں بھیجے اور ان کے ذمے کوئی کام نہ لگائے. اس پر بات کرنے سے پہلے ہمیں ایک چھوٹی سی جھلک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت کے جو حالات تھے، یعنی جن حالات میں آپ تشریف لائے، اس پر ایک نظر ضرور ڈالنی چاہیے. کبھی موقع ملے تو سیرت النبی کی کتابیں پڑھا کریں، اور ان میں ایک پورا چیپٹر ہے قبل از بعثت کے حالات، عین وقت بعثت کے حالات، اور آپ کے بعد جو انقلاب آیا ان سب پہ بہت تفصیل کے ساتھ لکھا جا چکا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھے ہوئے 650 سال ہو چکے تھے. 571 برس بیت چکے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے. اور اللہ کی قدرت ہے کہ ان 571 سالوں میں کوئی دوسرا نبی نہیں آیا. دین عیسوی جو جناب عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے اس کا حلیہ بگڑ چکا تھا. دین عیسوی نہیں رہا، وہ دین پولس بن چکا تھا. سینٹ پال کے نام کا ایک شخص
یہودیت سے عیسائیت میں آیا اور اس نے عیسائیت کی ساری بنیاد اور اساس ہی ہلا کے رکھ دی. یہ جو عقیدہ تثلیث ہے عیسائیت میں، تین میں تیسرے کا، نعوذ باللہ ابن اللہ کا عقیدہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ جو گڈ فرائیڈے مناتے ہیں یا کرسمس کے نام پہ جو تقریبات کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری سینٹ پال کی دی ہوئی ہے. اس کو پالس بھی کہتے ہیں. یعنی علماء محققین اس بات پر متفق ہیں کہ دین عیسوی جو موجودہ دین عیسوی کے نام سے موسوم جو رسوم و رواج ہیں، ان کا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ پالس کے بنائے ہوئے، تخریب کیے ہوئے، اختراع کیے ہوئے یہ سارے نظریات ہیں. اور پھر عرب کے اندر تو ویسے بھی کوئی ایسا نبی موجود ہی نہیں تھا، پہلے بھی اس کی تعلیمات نہیں تھی. ابراہیم علیہ السلام کا خاندان نسل در نسل یہاں چلا آ رہا تھا، اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے، لیکن ان کے پاس دین نہیں تھا. یہ ملحد لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے، کسی کو خالق بت پرست لوگ تھے. کہتے تھے کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مورتیاں ہیں، یہ ساری ہمارا خدا ہے، یہی ہمارا سب کچھ ہے. جن کا ذہن کے خانے میں کہیں اللہ موجود تھا، انہوں نے ان بتوں کو اپنا سفارشی اللہ کے سامنے بنا لیا ہوا تھا. ان کا خیال تھا کہ ہماری اللہ تک رسائی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہت عظیم و برتر ہے، ہم بڑے گناہ گار ہیں، اس وجہ سے ہماری رسائی نہیں ہے. تو یہ جو اللہ کے نیک بندے دنیا سے فوت ہو چکے ہیں نا، ان کی رسائی اللہ تک ہے، یہ نیک بندے ہیں، ہم ان کے آگے رکھیں گے، یہ اللہ تک ہماری پہنچائیں گے. اور اپنے گناہوں پہ شرمندگی کا ان کا یہ عالم تھا کہ بیت اللہ میں کپڑے پہن کے نہیں آتے تھے، ننگے مادر ذات برہنہ ہو کے آتے تھے. خیال یہ تھا کہ یہ بڑی پاکیزہ جگہ ہے، یہاں پہ ہم اپنے گناہوں کے ساتھ نہیں جا سکتے، ہمیں ایسے جانا چاہیے جیسے ہم ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے ہیں. اس طرح یہ ان کی اخلاقی حالت تھی. مذہبی حالت ان کی یہ تھی. اخلاقی حالت یہ تھی کہ جبر و تشدد تھا، ظلم تھا، ہر ایک کا حق مار لینا تھا، کسی کا کوئی عزت محفوظ نہیں تھی. حتیٰ کہ باپ مر جاتا تو اس کی بیوی کا جو سوتیلا بیٹا ہوتا تھا وہ اس کا وارث بن جاتا تھا. وہ اس کو کبھی اپنے نکاح میں لے لیتا اور کبھی اس کو اپنی لونڈی بنا لیتا تھا. یعنی یہاں تک ان کی اخلاقی گراوٹ کا عالم ہو چکا تھا. سبب کیا تھا؟ خدا فراموشی، توحید بیزاری، اللہ کا تعارف ہی نہیں تھا. یہ تصور ہی نہیں تھا کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے. یہ خیال ہی نہیں تھا کہ اللہ نے ہمیں دوبارہ کھڑا کر لینا ہے. مذاق اڑا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آخرت کی بات کی تو مذاق اڑانے لگے. مکہ کے یہ رئیس اور یہ سردار غریب مسلمانوں کو دیکھ کہتے تھے یہ جنتوں میں سردار بننے والے ہیں. یہ کہتے تھے اگر دنیا میں ہمارے پاس مال ہے تو آخرت اگر ہے تو وہاں بھی ہم ہی چودھری ہوں گے. یہ نظریہ اور یہ فکر پنپ رہی تھی. اللہ سے بیزار تھے، توحید سے بیزار تھے، اللہ کو بھولے ہوئے تھے. اس وجہ سے انا رکھی تھی. ہر طاقتور حکمران بھی تھا اور ہر طاقتور خدا بھی تھا. جس کے پاس طاقت تھی لوگ اس کو پوجنے لگ جاتے. سیرت کی کتابوں میں بے شمار ایسے واقعات ہیں. جنگل میں جاتے ہوئے جنگل کے شیروں کو سجدہ کرنے لگ جاتے تھے، درندوں کے آگے جھکتے تھے کہ یہ طاقتور ہے. کبھی جنگل میں داخل ہونے سے پہلے جنگل کے جنات کا جو سردار ہوتا تھا اسے کہتے میں تیری پناہ میں آتا ہوں چونکہ طاقتور تھا. طاقت ہی خدا تھا، جس کے پاس نہیں وہ خدا تھا. یہ حالات تھے ان کے. شرافت کا بحران تھا. شرافت کی کوئی زندگی نہیں تھی ان کے اندر.
جو شریف آدمی تھا وہ مرتا تھا. میں کبھی کبھی آج کے حالات کا موازنہ کرتا ہوں نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج بھی ہم اسی مکی دور میں جی رہے ہیں جس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. آج بھی شرافت کا بحران ہے, آج بھی غیرت و حمیت کا فقدان ہے, آج بھی جس کے پاس لاٹھی ہے اسی کی بھینس ہے, آج بھی طاقت ہی خدا ہے, آج ہی منصب ہی خدا ہے. جتنا بڑا منصب ہے اتنا بڑا وہ چودھری ہے. آج بھی وہی کچھ ہے جو پہلے تھا. اگر ہم موازنہ کریں, سوچیں, تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا, ہم اس کے پاسبان بنے تھے. ہم نے اس انقلاب کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالا. ہم نے اس انقلاب کی بات, اس کی قدر نہیں کی. ہم نے جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے, ہم نے اس دین کو پس پش ڈال دیا. جو عرب کے حالات تھے, ہر بندہ ان پر چڑھ ہوتا تھا, ہر طاقتور ان کو آگے اپنا غلام بنا لیتا تھا. بالکل آج یہی صورت ہے ہماری. ہر طاقت ہمارے اوپر حکمران ہے. وہ یہودیت کی صورت میں, عیسائیت کی صورت میں, وہ ہندومت کی صورت میں, وہ کسی بھی جو طاقت ہے, ہم مسلمان اس سے گھبراتے ہیں. یہی صورت حال وہاں تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, اچھا یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی خطے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی نام لینے والا نہ ہو. یہ کبھی نہیں ہوا. عرب میں بھی لوگ موجود تھے جو صرف ایک اللہ کی پوجا کرنے والے تھے, ایک اللہ کو بت پرستی نہیں کرتے تھے. جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دادا زید بن عمر بن نفیل, ان کا نام بھی آتا ہے. اور بھی کچھ لوگ موجود تھے جو بالکل توحید پہ ڈٹے ہوئے تھے, لیکن وہ اکیلے تھے, ان کی سنتا کوئی نہیں تھا. ان کو نکال دیتے تھے, ان کو کہتے وہ جنگلوں میں چلے جاتے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے غار حرا میں جا کے چھپ جایا کرتے تھے, وہاں پہ چلے جایا کرتے تھے. بالکل یہ کیفیت تھی. معدود چند گنتی کے لوگ تھے جو اس وقت اللہ کی موجود بہرحال تھے, اللہ کی توحید کے ماننے. ان حالات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا. میں نے گزشتہ جو بھی عرض کیا تھا, مسترد اور صحیح ترین روایت کے مطابق آپ کا یوم پیدائش 9 ربیع الاول ہے. اور یہ جو 12 کو جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں نا, ہمارے ان بھائیوں, ان علماء, ان دوستوں کے سامنے بھی یہ بات رکھتے ہیں. ان کے علم کا مرجع 2 شخصیات ہیں. ایک حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ. ان کے نقطہ نظر اور تحقیق کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش 10 محرم ہے. وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول 10 محرم کو پیدا ہوا. اور دوسرا ان کا علم کا مرجع مولانا احمد رضا خان بریلوی, جن کے نام سے پورا ایک مسلک موجود ہے. ان کی کتاب ملفوظات میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش 8 ربیع الاول لکھی. اب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی, علم کا مرجع 2 شخصیات جن کے نام کے حلوے مانڈے کھانے پینے, جن کے نام پہ سارا کچھ ہے, وہ بھی 12 ربیع الاول کو پیارے پیغمبر کی پیدائش نہیں مانتے, دن نہیں مانتے پیدائش کا. لیکن سمجھ نہیں آتی یہ کیوں کرتے ہیں. اپنے یا کافر کے احکامات اور فرمودات کو کون کرے ہوتا ہو. سوچنا چاہیے اس بات میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. ہاتھیوں کا جو واقعہ ہوا تھا جس کا سورۃ الفیل میں ذکر ہے, اس کو تقریباً 50 سال ہو چکے تھے. لوگوں کو یاد تھا, سارا پتہ تھا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آپ کا بعثت کا ذکر کیا تو اللہ نے اپنے نبی کی اس بعثت کو امت ایمان پر
مومنوں پر، اہل ایمان پر احسان کے طور پہ جتلایا۔ سورۃ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے اہل ایمان پر احسان کیا ہے، احسان کیا اللہ نے۔ کس بات کا؟ اذ بعث فیہم رسولا منہم، جب اللہ نے من انفسہم، اللہ نے ان میں ایک رسول بھیجا جو ان کی جانوں میں سے تھا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ایک رسول ان میں بھیجا جو انہی کی جانوں میں سے تھا۔ کیا مطلب ہے؟ نسل انہی کی تھی جن میں وہ آئے تھے، اور نسل کن کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد اللہ سے جو دعائیں مانگی تھیں ان میں ایک دعا یہ بھی تھی ربنا فبعث فیہم، اللہ ان کے اندر ایک رسول بھیج من انفسہم جو انہی میں سے ہو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اور جن جن صفات کے ساتھ دعا مانگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی صفات کے ساتھ اپنے پیغمبر کو بھیجا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اور ادھر جو آیت میں نے آغاز میں پڑھی اس پہ بھی غور کریں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہی دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی اللہ نے ایک جگہ پر احسان کے طور پہ بیان کی، اور دوسری جگہ پر ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کا ذکر کیا تو انہی صفات کے ساتھ ذکر کیا جن صفات سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں انما بعثت رحمتا، میں رحمت بنا کے گزر گیا۔ قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، زندگی کے ہر شعبے کے لیے۔ آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ کتنے معروف واقعات ہیں کہ کسی اونٹ نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کوئی جانور قابو نہیں آ رہا تھا، آپ نے اس کی کمر پہ ہاتھ پھیرا وہ قابو آ گیا۔ آپ کو درختوں نے آپ کو سلام کیے، پتھروں نے آپ کو سلام کیے۔ سارے جہان ہے نا، درختوں کا جہان ہے، پتھروں کا جہان ہے، اونٹوں کا جہان ہے، گائیوں کا جہان ہے، بکروں کا جہان ہے، یہ سارے جہان ہیں، اور سارے جہانوں کے لیے پیارے پیغمبر رحمت بنا کے بھیجے۔ وہ احسان جو اللہ نے فرمایا، اور اللہ نے احسان فرمایا۔ اور قرآن کا ایک بڑا پیارا نقطہ آج میرے ذہن میں آیا، اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو آیت میں پڑھی نا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ نے امیین میں ان پڑھوں میں رسول بھیجا۔ امی کا معنی ان پڑھ ہوتا ہے، عام معروف معنی ان پڑھ۔ اچھا ادھر پوری امت کو، پوری قوم کو جس کی طرف آپ کو بھیجا گیا ان کے بارے میں کہا هو الذی بعث فی الامیین، امیین میں اللہ نے رسول بھیجا، اللہ نے اپنا رسول بھیجا۔ اور دوسری طرف خود رسول کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا رسول النبی النبی الامی الذی، نبی یہ امی کے نام سے ذکر فرمایا۔ اب غور کیجیے کیسی زبردست مماثلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول امی، نبی امی ہے۔ کیسے؟ دنیا میں آپ کا کوئی استاد نہیں، آپ نے کسی بھی شخص کے سامنے زانو تلمس تک طے نہیں کیے، آپ اپنا نام نہیں لکھ سکتے تھے۔ وہ بڑا صلح حدیبیہ کے موقع پر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مٹاؤ تو کس نے نہیں پڑھا وہ واقعہ؟ آپ رسول امی تھے، نبی امی تھے، لیکن آپ کا اعجاز، آپ کی نبوت کی صداقت کی دلیل یہ ہے کہ آپ نبی امی ہونے کے باوجود آپ ساری کائنات کو استاد قرار پائے، آپ معلم انسانیت قرار پائے۔
آپ نبی امی ہیں. نبی امی کا معنی عام معروف معنوں میں یہ ہے کہ آپ ان پڑھ ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے یہ بہت بلند ہے. آپ امیوں کے استاد ہیں. آپ نے براہ راست اللہ سے کسب پیدا کی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے استاد جب ہمیں بخاری شریف کی سند بتاتے ہیں نا تو 36 واسطوں سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد بنتے ہیں، اور 38ویں واسطے میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شاگرد بنتے ہیں دین پڑھنے کے معاملے میں. ہم دین کے معاملے کیونکہ اللہ نے جناب جبریل کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا. اللہ استاد ہے، براہ راست استاد ہے. جناب جبریل وہ پیغام لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک آتے تھے، بس ان کی یہ ڈیوٹی تھی. باقی اللہ اور اللہ کے رسول کا معاملہ تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا نا اپنے پیغمبر کو، کیا پیغمبر تم پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو، پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو، ہم تمہیں بھولنے نہیں دیں گے، تمہارے سینے میں قرآن اتار دیں گے، کوئی فکر کی بات نہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہ صفت عطا کی جو اللہ نے عطا فرمائی. اب نبی امی ہے. اگر ہم یہ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا وہ کام کیا جو دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ریفارمر، مصلح، اصلاح پسند کوئی بہت بڑا محرک نہیں کر سکا. دنیا میں جتنے ریفارمر آئے ہیں، جتنے مصلح آئے ہیں، جتنے لیڈر آئے ہیں، وہ زندگی کے کسی ایک شعبے میں رہنمائی کرتے تھے. کسی نے سیاسی اس میں رہنمائی کر دی، کسی نے معاشی طور پہ رہنمائی کر دی، کسی نے کسی انداز میں، کسی نے کسی انداز میں، کسی نے خاندانی نظام میں رہنمائی کر دی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پائے شخصیت ہے جنہوں نے زندگی کے ہر شعبے میں انقلاب پیدا کیا، انقلاب برپا کیا. کون سا شعبہ؟ خاندان، رشتہ داریاں، محلے داریاں، تجارت، سیاست، عبادت. کون سا شعبہ ہے جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا نہیں کیا؟ اور یہ انقلاب صرف 23 برس کے عرصے میں پیدا کیا، صرف 23 سال کے عرصے میں. دنیا میں کوئی ایسا ریفارمر نہیں آیا جس نے اتنے مختصر وقت میں یہ انقلاب پیدا کیا. آپ نے 23 برس کے عرصے میں، اور انقلاب بھی آپ کیسا لائے؟ آپ نے پورے انسان کو اندر اور باہر سے بدل دیا. آپ نے انسان کو بدلا. آپ نے زندگی کسی ایک گوشے، کسی ایک شعبے میں رہنمائی نہیں، کیا آپ نے وہاں پہ تبدیلی، انقلاب پیدا کر دیا؟ آپ نے پورے انسان کو بدلا اور اندر اور باہر سے تبدیل کر دیا. کسی قسم کی یعنی کوئی اس کے اندر رمق باقی نہیں چھوڑی. جو خواہش پرست حیوان بنا ہوا تھا اس کو خدا پرست انسان بنایا. یہ میرے پیغمبر کا معجزہ ہے. جو خواہش پرست تھا، یعنی جو اپنی ماں کو اپنے عقد میں لے لے، اس سے بڑی خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ جو اپنی ماں کو نوز باللہ لونڈی بنا لے، اپنے باپ کی بیوی کو، اس سے بڑی خواہش پرستی کیا ہو سکتی ہے؟ جو اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دے، اس سے بڑا حیوان کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش پرست انسان حیوان کو یکلخ جو آپ کے دامن سے وابستہ ہوا، پھر اس کے اندر ایسی تبدیلی آئی کہ دنیا گوش بدندہ رہ گئی. یا لمحہ پہلے اس کی یہ کیفیت تھی، لمحہ بعد اس کی یہ کیفیت تھی. کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قبول اسلام کے واقعے پہ غور نہیں کیا؟ گھر سے تلوار لے کے نکلے، مارنے کے لیے نکلے، علل اعلان نکلے ہیں، چھپ کے بھی نہیں نکلے. سیرت نگاروں نے لکھا 8 دن تک تلوار کو زہر کی باندھی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، اور اپنی طرف سے کہتے ہیں میں نعوذ باللہ من ذالک، اس وقت کفر میں دینا، اس وقت ان کا خیال تھا میں یہ مصیبت ختم کر دوں گا. یہ جو روز گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں نا، باپ بیٹے سے جدا ہو رہا ہے، بیٹا باپ سے جدا ہو رہا ہے، میں محمد کو قتل کر دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. اس نیت سے نکلے، اعلان کر کے نکلے. 100 غم لینا
کتنا ٹائم لگا تھا اس تبدیلی آنے میں. راستے میں ایک شخص نے کہا، حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا محمد کو مارنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. نعوذ باللہ. کہا جس کو مارنے جا رہے ہو تیری بہن اور بہنوئی نے اس کا کلمہ پڑھ لیا، جا کے پہلے ان میں بہتی نہ پڑے. غصہ چڑھ گیا کہ اس کو میں مارنے لگوں، میرے گھر میں اس کا دین آ گیا. وہیں سے پلٹے بہن کے گھر چلے گئے. جہاں دروازہ کٹکھٹایا زور سے، بہن کو پتا چلا، ڈر گئے. بہنوئی اندر چھپ گئے، جو استاد تھے وہ اندر چھپ گئے. حضرت عمر کو دروازہ کھولا، اندر ہے. کیا پڑھ رہے تھے؟ کوشش کی کو ٹل ٹلا ہو جائے، لیکن نہیں. آگے بھی پھر بہن تھی نا، اسی عمر کی بہن تھی نا، اسی ماں کا دودھ پیا تھا جس کا عمر نے پیا تھا. جرت و بصالت کے بیک اپ سے دونوں بہن بھائی کہنے لگی ہاں ہم قرآن پڑھ رہے تھے. کہا تم باپ دادا کا دین چھوڑ گئے؟ کہا ہاں ہم چھوڑ گئے. بہنوئی کو پکڑ کے مارا، خوب مارا. بہن آگے بڑھ کے چھڑانے لگی، تھپڑ اس کے منہ پہ مارا. اس کا سر دیوار سے ٹکرایا، خون نکلا. بہن کا خون دیکھا نا، میں کبھی بڑا حیران ہوتا ہوں. جو کفار تھے نا، عرب مکہ کے کفار، مدینہ میں تھے منافقین، بزدلوں کا ٹولہ. مکہ کے جو کفار تھے نا، ان کے اندر غیرت بھی بڑی تھی اور ان کے اندر شرم و حیا بھی بہرحال موجود تھی. حضرت عمر نے سر پھوڑا، آنکھ خون نکلا، ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے. غصہ ٹھنڈا ہو گیا. بہن سے کہا اچھا، بہن کو جب کہا نا، اس نے کہا عمر جان سے بھی مار دو گے نا تو یہ دین نہیں چھوڑوں گی. اگر تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی اسی کی بیٹی ہوں. تم اپنے دین پہ پکے ہو تو میں اس دین پہ پکی ہو گئی ہوں. مار ڈالو مجھ کو، میں نہیں چھوڑتی. یہ بات سن کے حضرت عمر کو بڑا حیا آیا. کہنے لگے اچھا چلو ایسا کرو، مجھے بھی بتاؤ تم کیا کر رہی تھی. اب بہن تھی نا، کچھ ناز بھی تھا، کچھ ادھر سے تازہ لڑائی بھی ہوئی تھی. کہتی ہے جاؤ، میں نہیں بتاتی. کافر مشرک ہو، پلیت ہو، جاؤ پہلے جا کے غسل کر کے آؤ، نہا کے آؤ. حضرات سوچیے ذرا کتنا ٹائم اس کو لگا. غسل کر کے آئے، سورۃ طٰہٰ کی آیتیں پڑھ کے سنائی بہن فاطمہ نے. اور یہ ابتدائی آیتیں 12-14 آیتیں پڑھی ہیں. وہ جو قتل کرنے آیا تھا، قرآن کا قتیل ہو کے بیٹھ گیا، اپنی بہن سے کہتا مجھے اللہ کے رسول کے پاس لے جائے. یہ تھا انقلاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا. آپ نے صرف انسان نہیں بدلا، اس کے افکار بدلے، اس کی سوچ بدلی، اس کا خیال بدلا، اس کی نظروں میں حیا پیدا کی، ہر شے بدل کے رکھ دیا. کبھی آپ اس عبداللہ بن بجاجین کا قصہ پڑھ گئے؟ ہمارے بچوں کو تو ایمان مفت میں ملا ہوا نا، ہمیں پتہ نہیں، قدر نہیں ہے اسے. کبھی عبداللہ بن بجاجین کا قصہ پڑھے، کس قدر ناز و نعم میں پلا ہوا وہ یتیم بچہ. باپ مر گیا، چچا نے پالا، چچا نے مال دیا، دولت دی، بکریوں کے ریوڑ دیے، محل بنا کے دیا، حویلی بہت بڑی. اس حویلی کے اندر قربان جاؤں کیا اس دور کا جو آسائش کا سامان تھا سارا موجود تھا. تعیش کا سامان سارا موجود تھا. طوائف پہ رکھی ہوئی تھی خرید کے، جن کا کام ہی یہ تھا روزانہ رات کو محفل منعقد کر کے اس کو رقص کے ذریعے، گانے کے ذریعے اس کا دل لباتی تھی. شراب پیتے تھے، سارے کام کرتے تھے. ایک دن مکہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے قرآن کانوں میں پڑ گیا. ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، قرآن ہمارے بھی کانوں میں پڑتا ہے، لیکن ہمارے کانوں میں آگے ڈانٹ لگے ہوئے ہیں، غفلت کے، جہالت کے، نادانی کے، لا علمی کے ڈانٹ لگے ہوئے ہیں. قرآن آگے دماغ تک جاتا نہیں ہے. ورنہ قرآن ہمیں کہتا ہے فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ ہمارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، غفلت و جہالت و نافرمانی کی. قرآن سنا، جو لذت آئی وہ کائنات میں کسی کو کسی اور چیز میں ہے ہی نہیں لذت. قرآن کے اندر اپنی کشش پڑی ہے، اور جب اللہ کے رسول کی زبان سے قرآن نکلے تو کشش کیسی ہوئی.
یہ دل دے بیٹھے، عبدالحسین کا نام تھا، دل دے بیٹھے. لیکن دنیا چھوڑنا، آسائشیں چھوڑنا، نعمتیں چھوڑنا کو آسان کام ہے. اللہ کے رسول عزت کر کے مدینے چلے گئے. یہ مکہ میں مچھلی کی طرف تڑپتے رہے. ایک دن مجبور ہو کے اپنے چچا کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں چچا بڑی دیر سے انتظار کر رہا ہوں آپ کا کہ آپ مسلمان ہو تو میں بھی ہو جاؤں، آپ تو ہوتے نہیں ہیں، مجھے اجازت دیجیے میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. چچا کا رویہ ایک منٹ کو بدل گیا. اس نے کہا کیا بات کر رہے ہو؟ خبردار اگر تمہارا نام بھی لیا اس کا. کہنے لگے چچا آپ مجھے خبردار کر رہے ہیں، میں کلمہ پڑھ چکا ہوں. چچا نے کہا یہ جو جتنا مال دولت بکریاں ریوڑ یہ بھیڑے یہ سارا چھین لوں. کہنے لگے چچا مبارک ہوا، مبارک، یہ ایمان کی قیمت، جنت ایسے ہی نہیں ملتی. کہا آپ لے لیں، مبارک ہوا، آپ کو میں دیتا ہوں، سب کو چھوڑتا ہوں، مجھے جانے دیجیے. اٹھ کے رات پڑی ہوئی تھی، اٹھ کے دروازے تک گئے تو چچا نے پھر بلایا، غصے سے بنپ رہا، شام پھنکارتا. کہتا ہے یہ جو تن پہ کپڑے پہنے ہوئے یہ بھی میری عنایت ہے، میرے جو اتار کے جاؤ ان کو. اس جوان نے سارے کپڑے اتار کے چچا کے حوالے کر دیے. اپنی شرمگاہ پہ ہاتھ رکھ کے چھپتا چھپاتا ماں کے دروازے پہ گیا. ماں بھی کافرہ تھی، دروازہ کٹکھٹایا. ماں باہر نکل، کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے کلمہ پڑھ لیا، چچا نے سب کچھ چھین لیا، تن کے کپڑے بھی اتروا دیے. کہا پھر میرے دروازے پہ کیا لینے آئے ہو؟ کہا ماں ہو نا، ایک کپڑا چاہتا ہوں جس سے اپنے سطر کو ڈھانپوں، ایک کپڑا چاہتا ہوں. ماں نے دروازے پہ لٹکنے والا جو ٹاٹ تھا نا وہی اتار کے منہ پہ دے مارا. کہا جاؤ لے جاؤ. آپ اندازہ کریں جس نے ساری زندگی کبھی دکھ نہ دیکھا ہو، جس کو کانٹا نہ چبھا ہو، اس کو سردیوں کی راتوں میں ایک بوری کا کپڑا اس کو پھاڑ کے آدھا ٹیبل بنایا، آدھا کندھوں پہ ڈالے اور ننگے پاؤں مکہ سے چل کے مدینہ پہنچے. ایمان ایسے نہیں ملتا. ہم بڑا دعویٰ کرتے ہیں نا ہماری محبت جڑیاں لگا کے ٹھس ہو جاتی ہے، ہماری محبت بازار میں جلوس نکال کے ٹھس ہو جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں گھر میں بجلی چوری کی بجلی کے کمکمے لگا لو تو یہ محبت کا اظہار ہے. پوری قوم کی چوری کر کے، پوری قوم کے چور بن کے چوری یہ کرتے ہیں، بل غریبوں کو دینا پڑتا ہے بیچارہ. ہم سمجھتے ہیں یہ محبت ہے ہماری، بڑی محبت کا اظہار ہے. ہم اپنے بچوں کو اپنی حلال کمائی سے پیسے دیتے ہیں، تو حرام راستے پہ لگا دو. ہم خود یہ کرتے ہیں. کبھی اس سے پوچھیے عبدالعزیٰ سے، رات کی تاریکی میں مدینے پہنچتا ہے، سردی بڑی ہے، فطرتا ہوا مسجد کے کونے میں چھپ کے بیٹھ گئے. پہلے پیغمبر فجر کے وقت آئے، دیکھا ایک نوجوان نے پوچھا بھائی کون ہو؟ کہا جی میں عبدالعزیٰ. فرمایا کون عبدالعزیٰ؟ حالت دیکھی تو آپ کا دل پسیج ہے. کون عبدالعزیٰ؟ کہا اللہ کے پیغمبر وہی عبدالعزیٰ جس کی امارت کے شہرے پورے مکے میں گھستے تھے، جو ایک بار ایک سور تن پہ لگا لیتا دوبارہ پہنتا نہیں تھا، صدقہ کر دیتا، دے دیتا تھا کسی کو. اس نے درزی اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا جو اس کے لیے کپڑے بنا دیتا. اتنا بڑا سرمایہ دار آج تن پہ 2 ٹاٹ لپیٹے ہوئے. اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو کو آپ حالت دیکھ کے دل پسند کیا. فرمایا کیسے آنا کو؟ کہ اللہ کے پیغمبر ایمان لے کے آیا ہوں، سب کچھ قربان کرایا ہوں. فرمایا آج کے بعد تیرا نام عبدالعزیٰ نہیں ہے، عبداللہ ہے. اور ذوالبجادین کا لقب دیا میرے پیغمبر نے، قیامت تک کے لیے امر ہو گیا. ذوالبجادین کا معنی ہے 2 ٹاٹوں والا. جس نے اسلام 2 ٹاٹوں میں قبول کیا، اسلام کے لیے ریشمی اطرس و کمخاب کے جوڑے چھوڑ کے آیا، پاؤں میں جوتا تک چھوڑ کے آیا، ننگے پاؤں چلتا ہوا مدینہ پہنچا. پتہ ہے کیسا سفر ہوگا، کیا حالات ہوں گے، کس طرح گزر کے پہنچا. میرے پیغمبر نے یہ انقلاب برپا کیا. اور جس نے جو اس انقلاب کی زد میں آیا وہ اس انقلاب کا ہو گیا. جو آپ کو مارنے آیا وہ آپ کا غلام بن گیا. جو آپ کے لیے برا سوچتا رہا
میرے پیغمبر نے پھر انقلاب میرے پیغمبر نے برپا کیا، انقلاب محبت. آپ نے انتقام نہیں لیا. پر یہ فتح مکہ کی تاریخ ہے، کائنات کا سب سے بڑا فاتح ہے، لیکن گردن اتنی جھکی ہے کہ اونٹی کو ہاتھ میں نکلا ہے. ایک ہی زبان پہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. اور جب جناب خالد بن ولید کی زبان سے جملہ نکلا نا، الیوم یوم الملحمہ، آج تو خون ریزی کا دن ہے، آج ندیاں بہا دیں گے، کشتوں کے پشتے لگا دیں گے، لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں گے. میرے پیغمبر نے خالد کو بلایا، خالد خبردار، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحمت کا دن ہے. میرا رحمہ، میں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں. فرمایا آج رحمتوں کا دن ہے. مکہ والے سارے مجرم بن کے سامنے کھڑے، اپنے جرائم یاد آتے ہیں. آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، آپ کے گلوے تن میں کپڑا ڈال کے بھر دیے تھے، آپ سجدے میں تھے، آپ کی کمرے اثر پہ گندی ہوتری رکھی تھی، آپ کے بچوں کے مرنے پہ خوشیاں منائی تھی، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دلوائی تھی، آپ کو برا بھلا کہا تھا. آج سارے سامنے کھڑے کیا تو مسکرا کے پوچھتے ہیں، بتاؤ تم کیا سمجھتے ہو، میں تم سے کیا شروع کروں؟ گردنیں جھکی ہوئی ہیں. پیارے پیغمبر ابرو کا اشارہ کرتے گردنیں اڑ جاتی، اور دنیا کا کوئی مورخ اس پر تنقید نہیں کر سکتا تھا. ان کا حق تھا کہ ان کی گردنیں اڑا دی جاتی، اتنے بڑے مجرم تھے. لیکن میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء. اور میرے ساتھی ہو، میرے رشتہ دار ہو، میرے محلے دار ہو، میرے مکے کے باسی ہو، انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا. آج تم سے کوئی پرسش نہیں ہوگی، تمہارا کوئی جرم تمہارے سامنے دوہرایا نہیں جائے. یہ انقلاب ہے جو میرے پیغمبر نے برپا کیا. 23 برس میں انسان کو بدلا، اور ایسا بدلا کہ ساری کائنات آج بھی ان کی مثالیں دیتی. وہ جو بدلے ہوئے انسان تھے نا، ان کے بارے میں قرآن نے کہا کئی کا اولئک هم المؤمنون حقا، کئی بار رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ جو بدلے ہوئے تھے ان کے بارے میں فرمایا ان جیسا ایمان لاؤ گے تو بعد میں آنے والے تمہارا ایمان قبول ہوگا. ان جیسا ایمان لاؤ، ان کا ایمان معیار بن گیا. وہ جن کے ایمان کو اللہ نے معیار کرا دیا، وہ جن کے ایمان کو اللہ نے کسوٹی بنایا، وہ جن کے ایمان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے آنے والوں کے لیے نشان منزل بنایا. کبھی ان سے تو پوچھ کے دیکھو، میرے پیغمبر کا یوم پیدائش انہوں نے بھی ایسے منایا تھا جیسے ہم مناتے ہیں. فرقہ واریت کی بات نہیں ہے، یہ سنی وہابی کا مسئلہ بھی نہیں ہے. دین تو وہ ہے جو میرے محمد نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم. دین وہ ہے جو صحابہ نے میرے آقا سے لیا اور ہمیں آگے پہنچایا. اس کے علاوہ تو کوئی دین نہیں ہے. خدا کی قسم 1,44,000 صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کا عمل ثابت کیجیے کہ پیارے پیغمبر کی پیدائش کے دن انہوں نے گھر میں چراغاں کیا ہو. کائنات کے رب کی قسم ہم سونے کے چراغوں میں تیل ڈال کے چلا دیں گے. لوگوں ایمان کا تو معیار ہونا چاہیے، ایمان کا معیار ہونا چاہیے. ایمان صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے. محبت کے جھوٹے دعوے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہونے. محبت کرنی ہے تو ویسے کرو جیسے بلال نے کی تھی، محبت کرنی ہے تو ویسے کرو جیسے صہیب نے کی تھی، محبت کرنی ہے تو جیسے خباب نے کی تھی، محبت کرنی ہے تو ویسے کرو جیسے خبیب نے کی تھی. کافر نے آگے بڑھ کے پیٹ میں نیزہ مارا، سولی پہ بندھا ہوا پیٹ پہ نیزہ مارا.
اور کہا اب تو تیرا بھی جی چاہتا ہوگا تیری جان چھوٹ جائے اور تیرا محمد یہاں پہ پھنس جائے صلی اللہ علیہ وسلم. پہنتے ہوئے خون سے تڑپ اٹھے. کہتے ہو بدبخت تو نے میرے ایمان کو جانچا ہی نہیں, تجھے پتہ ہی نہیں چلا ہمارا ایمان کیسا ہے. تم کہتے ہو میں چھوٹ جاؤں یہاں اللہ کے رسول بن جائے. میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں یہ بھی نہیں برداشت کرتا میرے چھوٹنے کے عوض میرے پیغمبر کو مدینے میں کوئی کانٹا بھی چھپ جائے. جنہوں نے ایسی محبت کی ہے وہ معیار ہے. اور ممبر پہ کھڑا ہو کے اللہ کی عظمت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں صحابہ کرام نے محبت ایسے نہیں کی جیسے ہم کرتے ہیں, جیسے ہم پیسہ ضائع کرتے ہیں, جیسے ہم جھوٹے دعوے کرتے ہیں. میرے آقا کے کسی ایک صحابی نے بھی ایسا نہیں کیا. ابو بکر صدیق نے نہیں کیا جس نے اللہ کے رسول کے قدموں میں گھر کی سوئی بھی لا کے پھینک دی تھی. کہا گھر کیا چھوڑ کے آئے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑا, اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا. عمر نے نہیں کی جس نے پیارے پیغمبر کی وفات پہ کھڑے ہوئے کہا تھا میں گردن اڑا دوں گا اس کی, جس نے یہ کہا اللہ کے رسول فوت ہو گئے. عثمان نے نہیں کی جس نے پیارے پیغمبر کے حکم پہ لاکھوں درہم و دینار پلک جھپکے بغیر لٹا دیے. اور علی تو میرے پیغمبر کے بھائی بھی تھے, داماد بھی تھے, گھر والے تھے آپ کے رضی اللہ عنہ اجمعین. ہم کس کے پیچھے لگے ہوئے, ہم کس کے پیچھے لگے ہوئے؟ حضرات اللہ کے رسول کی بعثت کے مقاصد کو سمجھیے. آپ دنیا میں کیوں آئے, آپ دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ کیا آپ نے دنیا میں اللہ کا دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ ان مقاصد پہ بات کرنا چاہتا تھا, وقت ختم ہو گیا. اللہ نے زندگی دی, صحت رکھی تو آئندہ جمعہ انشاءاللہ العزیز پیارے پیغمبر کی بعثت کے جو موٹے موٹے بڑے بڑے مقاصد ہیں نا انشاءاللہ ان پہ بات کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے نبی کی سچی محبت نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.